آپ نے جی آج کہا جی کہ یہ دینی کاموں میں ظاہر ہے ہمارے دین اسلام میں ہر شعبے میں جو ہے مطلب دینی ہمیں نا رہنمائی ہے اس میں. تو آپ نے اس میں سیاست کا بھی کہا، پھر اور سارے شعبے ہیں، سیاست ہوگی اور معیشت بھی. تو دو جی اس میں سوال یہ ہے کہ یہ دینی سیاست جو ہے اس کی یعنی یعنی یہ کیا ہے چیز، یعنی اپنے یعنی اس کی جو ہے تعریف وہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ لفظ ہی ٹھیک نہیں ہے. دینی سیاست یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے. سیاست سیاست ہوتی ہے، نہ وہ دینی ہوتی ہے وہ نہ وہ غیر دینی ہوتی ہے. جیسے ہم گھر میں کھانا پکاتے ہیں تو کھانا پکانا جو ہے یہ دینی اور غیر دینی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہاں جب میں کھانا بنا رہا ہوں تو مجھے دین کے احکام معلوم ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ مجھے استعمال نہیں کرنی. تو اسی طرح جب میں سیاست کروں گا تو وہاں بھی مجھے یہ پتہ چلے، مجھے معلوم ہے کہ یہ چیزیں ناجائز ہیں، یہ مجھے نہیں کرنی. جب میں سیاست کر رہا ہوں گا، سیاست کا مطلب یہ ہے کہ میں نظام اجتماعی چلانے میں کوئی کردار ادا کر رہا ہوں. یا دوسرا کام بھی کرتے ہیں ہم. موجودہ زمانے میں تو اس کو لیگل کر دیا گیا ہے، صدیوں تک تو وہ لیگل تھا ہی نہیں کہ میں اقتدار حاصل کرنے کی جدوجہد کروں. یہ دلچسپ بات ہے کہ دنیا میں ہمیشہ یہ مجرمانہ ایکٹیویٹی رہی ہے کہ کوئی شخص اقتدار حاصل کرنے کی جدوجہد کرے. موجودہ زمانے کی یہ اچیومنٹ ہے، یہ پازیٹیو بات پیدا کی ہے موجودہ زمانے نے، اور یہ ہم نے نہیں پیدا کی، یہ ویسٹ نے پیدا کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو لیگل کر دیں، اس ایکٹیویٹی کو لیگلائز کر دیا جائے کہ لوگ پولیٹیکل پارٹیز بنائیں اور اقتدار کے لیے جدوجہد کریں. تو وہ لیگلائز ہو گیا، یہ بھی اب سیاست ہوگی. تو یہ سیاست بھی دینی اور غیر دینی نہیں ہے. نواز شریف جدوجہد کر رہا ہو یا فضل الرحمان جدوجہد کر رہا ہو، یہ سیاسی جدوجہد ہے. ہاں لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب میں یہ سیاسی جدوجہد کروں گا تو میرا ایمان اور میرا اسلام اس کا رول ہے وہاں، وہ رول یہ کرے گا، یہ اپنا رول لازماً ادا کریں گے. ہاں ایک اور سوال ہے، وہ ظاہر ہے آپ کے سوال میں تو نہیں تھا لیکن وہ الگ سے ایک سوال ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے، اس پر علمی کام بھی ہونا چاہیے. وہ یہ کہ کیا اسلامی ریاست کوئی تصور ہے؟ تو میرے استاد غامدی صاحب جو ہیں وہ اس کو نہیں اختیار کرتے اس تصور کو، لیکن یہ ایک بحث ہو سکتی ہے. باقی سیاست، دینی سیاست اور غیر دینی سیاست، یہ کوئی تصور نہیں. تو جی اس میں یہ مطلب عام طور پہ یہ یعنی جو ہے سیاست دین کا شعبہ ہے، مطلب اس طرح کہا جائے گا تو زیادہ اچھا ہے. نہیں، سیاست جو ہے فطرت انسانی ہے. سیاست کا دین آ کے بتائے گا ہمیں کہ جب تمہیں اقتدار ملی، دیکھیں جملہ ہی قرآن مجید کا یہ ہے، ان مکناہم، اگر میں تمہیں اقتدار دوں، ان کو اقتدار دوں تو یہ کریں. تو وہ ٹھیک ہے، وہ ہمیں کرنا ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ فرائض بجا لائیں گے جب ہمیں اقتدار حاصل ہوگا. اقتدار حاصل کرنے کی جدوجہد یا اقتدار میں ہیں لوگ، اس وقت دیکھیں نا ہماری جو ساری پارٹیاں وہ ساری اقتدار میں ہیں اس وقت. فرق صرف یہ کہ ان کے رول الگ الگ ہے لیکن سب اقتدار میں ہیں. یہ ہمارے ہاں عام لوگوں کو یہ تاثر ہوتا ہے کہ جی اس وقت فلانی پارٹی کی حکومت ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ جو جدید نظام ہے اس میں ساری پارٹیوں کو اقتدار میں شریک کیا جاتا ہے. اس وقت جو پارلیمنٹ ہے اس کی جو کمیٹیز ہوتی ہیں اس میں بعض کمیٹیوں میں قانونی طور پر اپوزیشن کو سربراہ بنایا جاتا ہے. تو اس طرح اقتدار میں سب کو شریک کیا ہوتا ہے. الیکشن جیت کے آئے ہیں تو یہ اقتدار میں جو شریک ہیں ان کے اوپر بھی دین نے کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں. یہ جو اقتدار میں شریک ہونے کی جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہم اس بن جائیں، یہ بھی سیاسی عمل ہو رہا ہے اور یہ نیچرل ہے. اور فرق صرف یہ پڑا ہے کہ جو مثلا جب ابراہیم لودھی اور بابر اور وہ کیا ہے شیر شاہ سوری،
ان کو یہ جدوجہد کرنی پڑتی، تلوار نکالنی پڑتی، لشکر بنانے پڑتے تھے. اب ہم پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں. تو یہ نیچرل عمل ہے اپنے اپنے زمانے کے انوائرمنٹ کے حساب سے. اس کا دین سے کوئی وہ نہیں، کوئی لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ دین کے لیے سیاست یا سیاست کے لیے دین، کوئی لفظ نہیں بولنا. میں تو اس کے سخت خلاف ہوں کہ ہم سیاست میں دین کا کارڈ استعمال کریں. بالکل یہ اصل میں دھوکہ ہے، فریب ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی عظمت کے لیے یہ کریں گے اور فلاں کریں گے اور فلاں کریں گے، یہ صرف ہم اپنی فالوئنگ کو بڑھا رہے ہوتے. ریاست کا کام قانون بنانا ہے. وہ قانون کس اصول پر بنتے ہیں؟ وہ حقوق کی حفاظت کے لیے بنتے ہیں. یہی ان کا مقصد ہے. ہاں، ہمارا یہ حق ہے کہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی، دین کو بیان کرنے کی، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے مواقع فراہم ہونے چاہیے. اس پر قانون سازی بھی ہو سکتی ہے. وہ ہمارے یہاں موجود ہے قانون سازی. تو جی یعنی اس لحاظ سے آپ کی بات سے یہ بھی شبہ ہے جی، یہ مطلب سیاست میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، مطلب اس میں عام طور پہ تو تخصیص عرف عام میں تو اس طرح ہے کہ یہ دینی سیاسی جماعت ہے، یہ غیر دینی یا سیکولر سیاسی جماعت ہے. تو یہ سب اگر سیاست میں ساری ایک ہی، تو ان میں فرق کا پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ ایک ان کی ظاہری جو شکل ہے اس سے بھی فرق رہتا ہے. پھر ان کی اسی پر تو میں نے عرض کیا نا کہ یہ سارے کا سارا کام نہیں ہونا چاہیے. یہ غلط ہے. یہ اسلام سے نہیں پیدا ہوا. یہ اسلام سے نہیں پیدا. ہاں، یہ بات وہ بحث میں نے پہلے ہی عرض کر دی ہے کہ یہ بحث موجود ہے اور اس پر بات بھی ہو سکتی ہے، کلام بھی ہو سکتا ہے کہ کیا کوئی اسلامی ریاست ہوتی ہے؟ تو اسلامی ریاست بنانے کی جدوجہد ہوگی نا پھر. تو یہ جدوجہد جو ہے وہ اس تصور کے تحت ہوگی. تو وہ ٹھیک ہے، وہ ایک تصور موجود ہے، وہ اس کے تحت آپ یہ بات کرنا چاہیں تو وہ پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اسلامی انقلاب کی جدوجہد ہے. ڈاکٹر صاحب کی جی آپ نے بات کی تو جی ان کی تو جماعت کا یعنی ایک ہے نا، وہ تو انقلابی جماعت جی، وہ انقلابی جماعت ہے. جی وہ سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ انقلابی جماعت ہے. جماعت اسلامی نے اپنے آپ کو تبدیل کیا اور وہ سیاسی جماعت میں کنورٹ ہوئے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے اسی سے اختلاف کیا اور وہ انقلابی جماعت ہی انہوں نے بنائی اور اسی میں رہے. جی تو جی ان کی تو جماعت کا ہے نا ایک سلوگن ہوتا ہے کہ اس کا یہی ہے کہ وہ تنظیم اسلامی ہے جماعت کا نام. یہ ہے کہ تنظیم یہ اسلامی کا قیام، خلافت راشدہ کا نظام. تو جی اب یہ بھی ایک اور بحث ہے کہ اب یہ دیکھیں واضح بہت، ایک تو یہ واحد جماعت ہے شاید کہ جس کا اتنا واضح ہے یعنی یہ جو ہے، پر لیکن ابھی تک اس کو بھی کوئی میرے خیال ہے کوئی 50 سال تو ہو گئے اس کو قائم ہوئے کو، لیکن یہ بھی ابھی تک اس اپنے یعنی مقصد میں ظاہر میں نہیں ہوئی کامیاب. تو یہ بھی جی ایک بحث ہے کہ اس کے کیا ہیں سبب جو ہیں کہ یہ کیوں اس طرح مطلب جو ہے ہوا ہے. ہاں، یہ ٹھیک ہے بات کہ وہ کامیابی، یہ ناکامی جو ہے اس نے بڑے نتائج پیدا کیے ہیں فکری سطح پر بھی. جو ناکامی ہوئی ہے یہ مودودی صاحب کی ناکامی ہے. اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، وہ خیر وہ اس سطح پر مقبول بھی نہیں ہوئے جس سطح پر مودودی صاحب ہوئے تھے. اسی طرح مصر میں ناکامی ہے، اسی طرح ترکی میں ناکامی ہے. تو گلوبل لیول پر یہ تحریکیں ناکام ہوئی ہیں. اور اگر کامیابی ہوئی ہے، جیسے سعودی عرب میں کامیابی ہوئی ہے یا ایران میں کامیابی ہوئی ہے یا ابھی طالبان نے افغانستان میں کامیابی حاصل کی ہے، تو وہ ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز سے کی ہے. تو یہ جو بات ہے اس نے بہت فکر پر بڑے گہرے اثرات ڈالے ہیں اس ناکامی نے اور اس صورت کی کامیابی نے. اور اب یہ صورتحال ہے کہ سعودی عرب اور ایران دونوں اس اچیومنٹ کے بعد کوئی بڑا جو ہے انقلاب یا بڑی تبدیلی وہ نہیں لا سکے. کوئی امپیکٹ نہیں ہے اس کا.
خیر اس کے اسباب امپیکٹ نہ ہونے کے کچھ اور بھی ہیں، لیکن امپیکٹ کسی بھی وجہ سے نہیں ہوا نہیں ہے. تو اس نے بھی بہت سارے سوالات پیدا کیے کہ یہ جو ہوا ہے اس کی علمی اور عملی افادیت کیا ہے. یہ علمی سارا بات ہے. آپ کا جو بات ہے نا وہ یہ کہ بھئی یہ جو انقلابی جماعتیں ہیں انہوں نے جو کچھ کیا اس سے جو نتائج نکلے وہ کیا ہیں. وہ نتائج میں نے عرض کر دیا کہ وہ نتائج یہ جو نکلے. نہیں دو جی اس میں سبب جی ان کی یعنی ایک وہ ہے نا کہ ان کی طریقہ کار میں یعنی وہ ذرا ہے یہ بڑا بہت بڑا موضوع ہے یہ. صحیح. یہ سادہ بات ہوگی کہ ہم یہ کہیں گے ان کے طریقہ کار میں مسئلے، اس سے زیادہ بڑی بات ہے. ایک بڑے تجزیے کی اس میں ضرورت ہے. اس میں استاد نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے ڈیلس میں جو لیکچر انہوں نے دیے تھے، وہ اگر آپ نے سنے ہیں تو اس میں اس سوال کا ان کے نقطہ نظر سے اس کا جواب موجود. طالبان جو مطلب جد و جہد کر رہے ہیں جو ہمارے ملک کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے، تو اس میں بھی کیا وہی بیانیہ ہے جو جاوید صاحب یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس کی بنیاد میں تو وہی مذہبی بیانیہ ہے، تو وہی یہ اسی کی یہ آف شوٹس ہیں ساری. ظاہر باقی چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہوں گی، کوئی ایجنسیوں کے معاملات بھی شامل ہو جاتے ہوں گے. اس بیانیے کے جو سوتے ہیں وہ مودودی صاحب تک نہیں صرف پہنچتے، اس سے پیچھے بھی ہیں. اس لیے یہ بات ٹھیک ہے ان کی کہ ہمارے ہاں ایک تصور رہا ہے اور ہے، اور وہ یہ کہ وہ جو میں نے عرض کیا کہ سوال ہے کہ اسلامی ریاست ہے یا نہیں ہے. اسلامی ریاست کا ایک تصور ہے، اور ایک زمانے میں تو اس پر بہت لوگوں نے لکھا اسلامی ریاست کے نام سے. وہ اپنی جگہ پر ایک سوال ہے. تو بیانیے کا لفظ جو ہے نا وہ ایک پہلو کو واضح کرتا ہے. یہ ہمارے دوست تھے، انہوں نے بڑا اچھا لفظ بولا کہ کوئی سلوگن ہوتا ہے جو تبدیلی کا محرک بنتا ہے. تو یہ ایک سلوگن ہے، اسلامی ریاست ایک سلوگن ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو تحریک ہے اس میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اگرچہ یہ عوامی نعرہ تھا، یہ نہیں کہ کوئی ان کے ہاں پارٹی لائن تھی، کوئی یہ بن گیا نعرہ اور پاپولر ہوا. تو یہ نعرہ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ ایک جذبات ہیں جو ظاہر ہوئے اس تحریک میں بھی اور اس کے اثرات بھی. جو ایسا نے تو ریسنٹلی بھی کہا ہے نا، جو موجودہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے طالبان کے ساتھ، کہ میں تو مطلب یہ بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اصل میں جو مذہبی بیانیہ ہیں اسی کے انڈے بچے ہیں سارے. آخر اگر افغانستان میں انہوں نے ایک خاص بیانیے کے تحت ایک خاص حکومت قائم کی ہے تو وہ اس کی ایکسپینشن کی طرف کیوں نہیں جائیں گے؟ نہیں ظاہر جائیں گے، وہ تو ٹھیک ہے، بات صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے سلوگن کا لفظ بولا نا، اسی لیے بولا کہ سلوگن جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے، محرک بنتا ہے، وجہ بنتا ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ ایسے ہی ہے.